سورہ یوسف گزشتہ کل کے درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آئے. پہلی مرتبہ جو غلہ پہلی مرتبہ لینے آئے تھے کہات کے میں تو پہلی مرتبہ تھی. دوسری مرتبہ جب آئے تھے تو وہ حضرت بنیامین ساتھ تھے. تیسری مرتبہ جب آئے ہیں تو وہ اپنے دکھ درد وہ داستان بھی سنا رہے ہیں. غلہ بھی گھر میں ختم ہے, پیسے بھی کم ہیں, وہ بھی بتا رہے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام سے صدقے کی اپیل بھی کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تیسری مرتبہ جب آئے ان کو یہ بتایا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے. پھر انہوں نے وہ اپنی خطا کا اقرار کیا اور معافی طلب کی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم, کوئی ملامت نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی گرفت نہیں, تمہیں معاف کرنا جو غلطی تم سے ہوئی تھی. اور والد چونکہ نابینا ہو گئے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کے غم میں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے قمیص لے جاؤ اور جا کر ان کے چہرے پہ ڈال دیں تو فرتد بصیرہ ان کی دوبارہ نظر آ جائے. چونکہ یہ خود بھی پیغمبر ہے حضرت یوسف, ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شانوں نے کہ ان کو بذریعہ وحی بتلایا ہو کہ آپ یہ کام کر لیں. آج کی جو درس ہے اس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ جب یہ قافلہ کنعان سے مصر سے نکلا, کنعان جو جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے, جہاں پہ ان کا گھر ہے, اور مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام تشریف فرما ہے, درمیان میں سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے. جب کنعان سے یہ قافلہ قمیص لے کر نکلا واپسی میں, اب حضرت یوسف کے بھائی واپس جب آ رہے ہیں تو بہت خوشی سے آ رہے ہیں کہ ان کو اپنا بچھڑا وہ بھائی بھی مل گیا اور انہوں نے کبھی گرفت بھی نہیں کی, اور یہ خوشی کی خبر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کسی طریقے سے جا کر ہم اپنے والد کو یہ خبر سنا دیں کہ وہ بچھڑے ہوئے جو آپ کے بیٹے تھے وہ مل گئے. چونکہ اپنے فعل پہ نادم بھی تھے اسی لیے وہ اب خوشی محسوس کر رہے تھے کہ ہمارے والد 40 سال سے جس غم میں مبتلا ہیں اس غم ان سے دور ہو جائے. ادھر قافلہ مصر سے نکلا, ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے آس پاس جو رشتہ دار بیٹھے ہیں, لوگ ہیں, ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ نہ کہو کہ بندہ بہکی ہوئی باتیں کر رہا ہے تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, کنعان کی طرف سے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, انہوں نے کہا کہ تمہارے پرانے خیالات ہیں, جس طرح پچھلے 40 سال سے آپ اس طرح باتیں کر رہے ہیں بہکی ہوئی, جہاں پہ آپ کی نظر تک چلی گئی ہے اس غم میں, وہی غم آپ کے اندر ہے. تو یعنی کہ آپ نے ایسی ایک بات کر دی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو پھر ہوا یہ کہ یہ قافلہ جب آیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص رکھی تو فرتد بصیرہ, اللہ جل شانہ نے دوبارہ نگاہ لوٹا دی, دوبارہ ان کی وہ جو بینائی تھی وہ درست ہو گئی. تو خوشی کے مارے اب ان سے حال احوال لیا کہ بیٹا جو ہے وہ اب عزیز مصر بن چکا ہے, مصر کا گورنر گوئے کہ بادشاہ نے سارے اختیارات ان کو دیے ہوئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے, اور یہ کہا کہ وہ اپنے سارے خاندان کو بلا رہے ہیں. تو مفسرین نے مختلف تعداد لکھی. اس وقت جو یہاں سے قافلہ ہجرت کر کے مصر گیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو خاندان گیا ہے کتنے افراد تھے, کسی نے 60-62 لکھا ہے, کسی نے 90 لکھا. بہرحال یہ اتنی تعداد تھی جو مصر منتقل ہوئے تھے, جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 6 لاکھ سے زیادہ تھے. انہی کی اولاد آگے بڑھی ہے, حضرت یوسف علیہ السلام سے پھر آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد آگے بڑھی. تو وہاں پر جا کر ان کے استقبال کیا حضرت یوسف علیہ السلام, اپنے والد کا سارا شہر نے ان کے استقبال کیا, اور پھر جا کر اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اپنے والد کو, اور وہ جو بھائی تھے ان کے اسی طرح جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا
سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ ھذا تأویل رؤیای من قبل، وہ جو بچپن میں نے خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ تھی، اس کی تعبیر بھول گئی۔ یہ سارا واقعہ یہاں پر اللہ جل شانہ نے اس کو ذکر کیا۔ ولما فصلت العیر، جب جدا ہوا قافلہ یعنی مصر سے دوبارہ روانہ ہوا، قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا یعنی حضرت یعقوب نے، انی لاجد ریح یوسف، بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا بوڑھا نہ سمجھو، بہکا ہوا بوڑھا کی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ قالو، تو وہ کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، بے شک آپ پرانی خطا کے اندر مبتلا ہے، جس طرح بہکی باتیں شروع میں کر رہے ہیں 40 سال سے، اب تک وہی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب خود کنعان کے ایک کنویں میں موجود ہیں، جہاں چند کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، تو وہاں پر خوشبو کوئی نہیں آ رہی، اور جہاں سینکڑوں کلومیٹر دور جو ہے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور وہ موجود ہیں، تو مصر میں وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور مصر میں کب سے موجود ہے؟ ابھی تو نہیں ہے کہ ابھی سے موجود ہو گئے، مصر میں بھی تو ان کی ساری زندگی گزر گئی، جیل میں، پھر باہر، جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگ گیا تو خوشبو آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ بطور غیب اس میں اللہ جل شانہ نے جب چاہا ان کو اس خوشبو سنا دی، جب چاہا ان کو دکھلا دیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بطور معجزہ ہے، یہ نبی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عام لوگوں کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں ان کے ساتھ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ سارے انبیاء کے ساتھ ہوئے کہ بعض اوقات جو ہے وہ قریب ترین چیز کا علم نہیں ہوتا، اور بعض اوقات جو ہے وہ آگے کی خبر بھی بتا دیتے ہیں۔ غزوہ خندق کے موقع پہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی کھدائی کر رہے تھے، اس وقت ایک پتھر پہ جب کدال لگا تو اس میں چنگاری اٹھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کیسر و کسریٰ کا قلعہ فتح ہوگا۔ تو بتلایا کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ کیسر و کسریٰ کا قلعہ فتح ہوگا، آپ کے سامنے آئے گا۔ وہ سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے موقع پہ پکڑنے کے لیے گئے تھے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اس لشکر میں ہوگے جس لشکر میں ایران کے جو قافلہ ہے، یعنی جو جہاد کرنے جائے گا جو فوج، اس میں آپ شریک ہوگے، اور آپ کو اس بادشاہ کے کنگن ملیں گے۔ بادشاہ جو اس وقت کنگن پہنتا تھا وہ آپ کو بطور غنیمت کی ملیں گے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں غالباً جب وہ فتح ہوا تو جب مال غنیمت آئی تو وہ ان کو غور سے دیکھ رہے ہیں اس کنگن کو، تو انہوں نے پوچھا خلیفہ وقت نے کہ آپ کیوں دیکھ رہے اتنے غور سے؟ تو انہوں نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں وہ کنگن دیکھ رہا ہوں جو وہاں فتح ہوگا، تو انہوں نے وہ اسی کو دے دی، یہ آپ رکھ۔ تو کبھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خبریں بتا رہے ہیں کہ جو بعد میں آ رہی ہیں، وفات کے بعد آ رہی ہیں، اس چیزوں کی خبر بتا رہے ہیں۔ اور کبھی ایسے ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار تھا گلے کا، وہ گم ہو گیا۔ ایک ہار گم ہونے کا واقعہ 2 مرتبہ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ جب ہوا تو اس میں صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہار کو تلاش کر رہے ہیں، ہار نہیں مل رہا، یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ اٹھنے لگ گئے، نماز قضا ہونے لگ گئی، نماز قضا ہونے لگ گئی تو صحابہ کو پانی بھی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، ادھر سے جو ہے یعنی اس چیز کشمکش میں لگے ہوئے تھے، نماز کا وقت گزر رہا تھا۔ اس وقت تیمم کی اور جو آیت تھی وہ اتری، یعنی تیمم کی آیت اتری تھی، اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاش کر رہے، ہار نہیں مل رہا، تو وہ ہار جو قریب پڑا ہوا ہے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے گما دی، نظر نہیں دیا ہے۔ اور ایک ہار گم ہوا تھا جس وقت واقعی افک ہوا ہے، 18ویں سپارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وہ ہار گم ہوا، اور وہ صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی میں سوار ہیں، اس کجاوے میں، جس کجاوے میں امہات المؤمنین بیٹھتی، تو چونکہ سفر کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کسی نہ کسی امہات المؤمنین میں سے کسی کو ساتھ رکھی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس وقت میرا موقع تھا، غزوے سے واپس آ رہے تھے تو میں موجود تھی اس میں، اور صبح قضائے حاجت کے لیے گئی، وہ ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں رہی تو پیچھے جو ہے نا آ کر دیکھا تو قافلہ چلا گیا۔ خود فرماتی ہے کہ میرا جسم ہلکا پھلکا تھا، وہ قافلے والے یہ سمجھے کہ وہ میں اندر بیٹھی ہوں، انہوں نے اٹھایا اور ان کے اوپر رکھا، ان کو وزن محسوس نہیں ہوا کہ اب اس کے اندر میں ہوں یا نہیں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ بھی وہیں سے چل پڑے، اور چونکہ جو ہے یہ جب آئی تو قافلہ نہیں تھا، یہ ادھر ہی بیٹھ گئی، اور ادھر ہی بیٹھے بیٹھے کہتے مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی اسی جگہ پہ۔ تو بعد میں ایک صحابی رسول جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا کہ قافلے سے اگر کوئی پیچھے کوئی چیز گر جائے تو اس کو آپ اٹھا لیے کریں، تو حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ غالباً وہ صحابی رسول تھے یا کوئی ایک اور صحابی تھے، ان کو مقرر کیا تھا۔ تو انہوں نے جو ہے آ کر جب دیکھا کہ قریب آ کر دیکھا کہ یہ خاتون ہے، تو انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ پڑھا، جس سے میں جاگی، انہوں نے اونٹ قریب بٹھایا اور میں سوار ہوں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس بات کا علم ہوتا کہ عائشہ اس قافلے میں نہیں ہے تو کبھی بھی قافلہ آگے نہ جاتا، حالانکہ بالکل خود اس قافلے کے اندر موجود ہیں، 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی علم نہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب کبھی اللہ جل شانہ بتانے آئے تو انبیاء آپ کو قیامت تک کی اطلاعات بتانی شروع کر دیں کہ بھئی قیامت بھی قرب قیامت میں ہزاروں سال بعد ایسے ہوگا، جس سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بعد میں ایک پیغمبر آئیں گے ہزاروں سال بعد، حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ بعد میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے سینکڑوں سال بعد ایک پیغمبر آئیں گے، وہ نشانی بتا رہے ہیں، اللہ بتا رہے تو وہ نشانی آگے بتا رہے ہیں، اور جب نہیں ہے ان کو بتانے کی تو اپنے قریبی کی چیز معلوم نہیں ہوتی، تو اپنے گھر کی، اپنے بستر کی، اپنی کسی چیز کی علم نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ خود نہ بتائے۔ یہ ایک جب اللہ تعالیٰ بتائیں تو غیب کے علم بتاتے رہتے ہیں، جب نہ بتائیں کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے احوال بتاتے ہیں جو ہزاروں سال بعد آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور دوزخ کے حالات بتاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ جنت میں فلاں کس کا محل ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے محل کی حالت بتاتے ہیں، تو وہ کیوں کہ اللہ نے ان کو بتلائی ہے تو آگے صحابہ کو بتا رہے ہیں، جب نہیں بتلائی تو بالکل خاموش ہے۔ اسی چیز کو شیخ سعدی نے اپنے آپ کے سامنے کئی مرتبہ عرض کی ہے، اپنے گلستان سعدی میں ان کو لکھا ہے ایک واقعہ کہ کسی نے حضرت یعقوب سے بزبان حال پوچھا کہ آپ نے کنعان جو سینکڑوں کلومیٹر دور ہے، کنعان سے مصر سے آپ کو خوشبو آنے لگ گئی، لیکن وہ جو ہے بچہ جب آپ کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے میں موجود تھا تو آپ نے خوشبو وہاں سے کیوں نہیں سونگی اس کی؟ آپ اس کی خوشبو سونگ لیتے، جا کر اٹھا لیتے وہاں کنویں کے اندر سے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری مثال جو ہے بجلی کی کڑک کی طرح ہے، بعض اوقات ہم آپ کو ملائے اعلیٰ کی خبر دیتے ہیں کہ عرش میں کیا فیصلے ہو رہے ہیں، ان چیزوں کی خبریں بھی ہم دے دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہمارے پاؤں کے پیچھے کیا چیز ہے ہم اس کی بھی اطلاع آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کی چیز کی اطلاع نہیں دی۔ تو یہ صورتحال ہے اس میں کہ اللہ جل شانہ نے بطور معجزہ ان کو وہ خوشبو سنگوا دی۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب خوشخبری سنانے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اور ڈالا اس قمیص کو علی وجہہ، حضرت یعقوب کے چہرے پہ، فرتد بصیرا، تو ہو کے دوبارہ لوٹ آئے، دوبارہ دیکھنے والے، یعنی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب کہنے لگے کیا میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی جانب سے، ما وہ باتیں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں ان چیزوں کا یقین نہیں لیکن مجھے اس چیز کا یقین تھا۔ ظاہر بات ہے کہ صرف خاندان میں تو صرف یہ بیٹے تو نہیں تھے، اور بھی خاندان تھا، 40 سال گزر گئے تو باقی خاندان والوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ حضرت یوسف مر کھپ چکے ہیں، کوئی اطلاع نہیں، 40 سال گزر گئے، اب کون ملتا ہے یہاں دنیا میں؟ تو حضرت یعقوب کہتے تھے ان کو کہ وہ ملے گا، تو وہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اسی چیز کو دہرا رہے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے ان چیزوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالو، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا، ہمارے لیے بخشش کی دعا کرے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم غلطی پہ تھے۔
फ़क़ाल अस्तग़फ़िरु लकुम रब्बी, हज़रत याक़ूब कहने लगे अनकरीब मैं बख्शिश की दुआ करूँगा तुम्हारे लिए अपने रब से। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, बेशक वो अल्लाह वही माफ़ करने वाला नहायत रहम करने वाला है, यानी आपकी बख्शिश करने वाला। उलमा फरमाते हैं उस वक़्त जो बख्शिश नहीं की, यानी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तहज्जुद का वक़्त मुराद था कि मैं तहज्जुद के वक़्त में उठ के जो अल्लाह ताला की कबूलियत का वक़्त है उस वक़्त मैं तुम्हारे लिए उठ के दुआ करूँगा और अल्लाह से बख्शिश की दुआ मांगूँगा, अल्लाह जल्ल शान तुम्हें माफ़ कर। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ़, पर अब ये हुआ कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास वो चल के आए, यहाँ उन्होंने इस्तक़बाल किया। फ़लम्मा दख़लू अला यूसुफ़, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास आए, दाखिल हुए, आवा इलैहि अबवैहि, तो ठिकाना दिया, बिठाया अपने पास अपने वालिदैन को। वक़ाला, और ये कहा, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन, दाखिल हो जाओ मिस्र में इंशाअल्लाहु आमिनीन, अगर अल्लाह चाहेगा तो आप अमन में होगे, सुकून में होगे। हमारे एक उस्ताद कहते हैं कि हम मिस्र में गए, वहाँ पर तो एयरपोर्ट के बाहर जैसे बंदा दाखिल होते हैं, कुरान पाक की आयत लिखी हुई है, उदखुलू मिस्र इंशाअल्लाहु आमिनीन। अल्लाह ने शानू सारे उम्मत मुस्लिमा को, सारे जहाँ जहाँ मुसलमान हैं, जो जो मुल्क है मुसलमानों के, उनको अमन का गहवारा बनाए। वरफ़ा अबवैहि अलल अर्श वख़र्रू लहू सुज्जदा, और बिठाया, बुलंद किया अपने वालिदैन को, अलल अर्श, तख्त पे बिठाया अपने वालिदैन को, वख़र्रू लहू सुज्जदा, और वो घिर पड़े उनके लिए सिजदा करते हुए। वक़ाल या अबते, हज़रत यूसुफ़ कहने लगे, ए मेरे अब्बा जान, हाज़ा तअवील रुयाया मिन क़ब्ल, ये मेरे उस ख्वाब की, उस पहले ख्वाब की ताबीर थी जिससे पहले देखा था। क़द जअलहा रब्बी हक़्क़ा, ताकीक अल्लाह ताला ने उसको ख्वाब को मेरे लिए सच्चा बनाया, हक़ बनाया। वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनि वजाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़्वती। अब देखें, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बेटे को मिलते हैं, वो 40 साल के अहवाल पूछते हैं कि बेटे क्या गुजरी तुम पे। वो 40 साल की मुश्किलात ज़िक्र नहीं करते कि जी मेरे ऊपर ये हालात आए, ये मुश्किलात आई, ये मुसीबतें आई हैं, बल्कि उस पर अल्लाह ताला के जो इनामात हैं वो गिनवाए हैं कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर ये इनामात किए। 40 साल की तकालीफ़ है उसको ज़िक्र नहीं किया। उस 40 साल में अल्लाह ताला ने जो इनामात किए हैं कि जेल से निकाला, अल्लाह ताला ने ओहदा दिया, अल्लाह ताला ने मकाम दिया, उन चीज़ों को ज़िक्र कर रहे हैं, इनामात को। वक़द अहसन बी, और तहकीक मेरे साथ एहसान का मामला किया, इज़ अख़रजनी मिनस सिजनि, जब अल्लाह ताला ने मुझे निकाला था जेल से। वजाअ बिकुम मिनल बदव, और तुम्हें अल्लाह ने ले आया उस देहात से, बाद अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़्वती, बाद इसके कि शैतान दरमियान में उतर पड़ा था, कूद पड़ा था मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान, शैतान आया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर भी इनामात किए, तुम्हारे ऊपर भी इनामात किए कि उस देहात से उठ के अल्लाह ताला ने तुम्हें यहाँ शहर में लाया। इन रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा, बेशक मेरा रब बारीक बीन है, खुफी तदबीर करने वाला है उसके लिए, लिमा यशा, जो चाहता है। इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम, बेशक वही अल्लाह खूब इल्म वाला, खूब हिकमत वाला है। यहाँ पे एक लफ्ज़, एक चीज़ है कि वह खर्रू लहू सुज्जदा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई उनको सीधा करने लगा। तो मुफस्सिरीन ने और उलमा ने साफ़ तौर पर इस बात को लिखा है कि साबिक़ा शरीयत में सीधा करना जायज़ था। सीधा ताज़ीमी, एक होता है ताज़ीमन, कोई बंदा किसी की ताज़ीम के लिए, कोई बड़ा है उसकी ताज़ीम के लिए वो सीधा कर लेता, तो साबिक़ा उम्मत में ताज़ीम के लिए सीधा करना जायज़ था। अलबत्ता जो इबादत का सीधा था वो सिर्फ़ अल्लाह के लिए था। अब जो ये उम्मत है, इस उम्मत में ताज़ीम का सीधा भी किसी के लिए नहीं कर सकते, न ताज़ीम के लिए कर सकते हैं और न इबादत के लिए कर सकते हैं। लिहाजा अब अगर कोई बंदा किसी को सिजदा करेगा, किसी इंसान को करेगा, किसी मुर्दा को करेगा, किसी पत्थर को करेगा या किसी जो है कब्र को करेगा, अगर वो ताज़ीम की नीयत से करता है तो हराम है, गुनाह कबीरा है, हराम है। और अगर वो इबादत की नीयत से करता है अल्लाह के अलावा किसी और को सिजदा, तो ये शिरक है, क्योंकि इस उम्मत में ये हराम हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अगर सिजदा करना
اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا، اس کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامن کو سجدہ کرے، کیونکہ خامن کے بہت زیادہ احسانات اور انعامات ہیں اپنی بیوی کے اوپر. اس کو یہ کہتا ہے کہ اپنے غیر خامن کو سجدہ کرے. لیکن چونکہ سجدہ کرنا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اب کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرے. موجودہ دور جو چل رہا ہے اس میں اب یہ نہیں پتہ چلتا کوئی بندہ کسی کو تعظیماً سجدہ کر رہا ہے یا عبادت کا سجدہ کر رہا ہے. تو لہٰذا چونکہ ایک چیز حرام ہے تو کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے. یہ سر صرف اللہ تعالیٰ نے، یہ پیشانی صرف اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اس کو اللہ کے سامنے جھکایا جائے، اللہ کے علاوہ اور کسی کے سامنے نہیں جھکانا چاہیے. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب، قد آتیتنی من الملک، تحقیق تو نے مجھے عطا کی یہ بادشاہت، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے سکھایا ہے باتوں کی تعویل اور انجام. فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کے خالق، آسمانوں اور زمین کے خالق. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے، میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، آپ مجھے اس حال میں فوت کرنا کہ میں مسلمان ہوں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دیں صالحین کے ساتھ. یعنی جب میری روح جسم سے نکلے تو جو صالحین کے جو گروہ ہے جو وہاں پر مجھے اعلیٰ علیین میں میری روح وہاں صالحین کے ساتھ ملا دیں. علماء لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے فاطر السماوات والارض، یہاں سے لے کر آیت کا جو آخری حصہ، یعنی ایک دو لائنیں جو ہیں یہ دعا ہے. یعنی یہ بندہ دعا مانگتا رہے. یہ دعا اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ موت کے وقت بندے کو کلمہ نصیب کرے. تو کوئی بھی حالت ہو بندے کو یہ آیت کا یہ ٹکڑا یاد کر لینا چاہیے. بیماری کے وقت بھی، ویسے بھی جب یاد آئے تو بندہ یہ آیت پڑھ لیے کرے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں. اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ ختم ہو گیا. اب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ مخاطب ہے، جیسے کہ بالکل سورت کے ابتدا میں جو آیتیں تھیں کہ احسن القصص، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. تو پھر واقعہ یہاں پورا ہو گیا. اس کے بعد اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں. آپ کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے یہ ایسے واقعہ ہو چکا تھا، آپ کے علم میں نہیں تھا کہ کیا واقعہ ہوا ہے. ہم آپ کو یہ غیب کی خبریں بتاتے ہیں کہ واقعہ ایسے ہوا تھا. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. نوحیہ الیک، ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ ان کے پاس. اذ اجمعوا امرہم، جب وہ اپنا معاملہ جمع کر رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے یوسف علیہ السلام کے بارے میں. وہم یمکرون، اور وہ خفی تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، نہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے. ولو حرصت، اگرچہ آپ حریص ہی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ ساری امت ہی مسلمان ہو جائے. لیکن اللہ شان فرماتے ہیں وما اکثر الناس بمؤمنین، اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. ولو حرصت، اگرچہ آپ اس پہ حریص ہیں. وما تسألهم علیہ من اجر، اور آپ نہیں سوال کرتے، نہیں مانگتے ان لوگوں سے اپنی اس تبلیغ کے اوپر من اجر، کوئی مزدوری. آپ ان سے کوئی محنت، کوئی تنخواہ، کوئی مزدوری نہیں مانگتے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں یہ قرآن، نہیں یہ وحی، الا ذکر للعالمین، مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں بھی اس امت کے لیے ایک نصیحت ہے.